بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں محسن بلال۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان یعنی ریاست پاکستان، اس کے اندر ایک ریاست ہے، پھر اس ریاست کے اندر ایک ریاست ہے جسے ڈیپ سٹیٹ کہا جاتا ہے، اور اس ڈیپ سٹیٹ کے پیرالل ایک اور ڈیپ سٹیٹ ہے، یعنی ڈیپ سٹیٹ ورسز ڈیپ سٹیٹ۔ اس وقت قائد مسلم لیگ نون نواز شریف ہر جگہ موضوع بحث ہیں، اور سوال اٹھے جا رہے ہیں کہ آیا وہ علاج کے لیے لندن جائیں گے یا پاکستان کے اندر ہی اپنا علاج کروائیں گے۔ لیکن دوسری جانب نواز شریف نے نہ صرف اپنی پوری شریف فیملی بلکہ اسٹیبلشمنٹ، حکومت، اپنی اپوزیشن اتحادی جماعتوں اور حکومت کی اتحادی جماعتوں کو سب کو امتحان میں ڈال دیا ہے، اور یہی سوال موضوع بحث ہے کہ آخر نواز شریف مان کیوں نہیں رہے اور وجوہات کیا ہیں، جبکہ ان کی بیٹی کو ضمانت پر رہا کیا گیا ہے، مریم نواز کو، جنہیں گرفتار کیا گیا تھا۔ ان سب باتوں کا میں نے ذکر کیوں کیا ڈیپ سٹیٹ ورسز ڈیپ سٹیٹ، یہ آگے چل کر آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا، لیکن میں ماضی کے جھروکوں میں آپ کو لے جاتا ہوں کہ یہ نوبت یہاں تک آئی کیسے کہ نواز شریف کی صحت ہر کسی کے لیے گلے کی ہڈی بن گئی ہے۔ تو ماضی میں جانتے ہیں کہ جب عزیزیہ ریفرنس کیس کا فیصلہ آیا اور نواز شریف کو سزا سنائی گئی، اور انہوں نے کہا کہ میں نے اڈیالہ جیل میں نہیں بلکہ لاہور کی کوٹ لکھپت جیل یا لاہور کی کسی جیل میں مجھے جو ہے وہ منتقل کیا جائے، تو انہیں کوٹ لکھپت جیل میں لایا گیا، اور یہاں پر اس کے بعد مسلسل مریم نواز اور جو ان کے ذاتی معالج ہیں ڈاکٹر عدنان ہر دوسرے تیسرے دن یہ ٹویٹ کرتے تھے میاں نواز شریف کی صحت بہتر نہیں ہے، انہیں علاج معالجے کی سہولیات نہیں مل رہی، جبکہ اس دوران اس وقت کے ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز گل اور فیاض الحسن چوہان یہ کہتے تھے کہ یہ ان کے پائے کھانے سے، سیری پائے کھانے سے، نہاری کھانے سے ان کی صحت سٹیبل نہیں ہو رہی، اور بارہ بارہ جو ہے انڈے کھا جاتے ہیں ایک وقت میں۔ آپ کو یاد ہوگا یہ ساری باتیں ہوتی رہیں۔ پھر ہوا یہ کہ میاں نواز شریف کی 6 ہفتوں کے لیے صحت کی بنیادوں پر رہائی ہو گئی، اور 6 ہفتوں تک وہ شریف میڈیکل سٹی میں اپنا چیک اپ کرواتے رہے۔ اس دوران لاہور کے ایک مشہور پرائیویٹ ہاسپٹل جو گلبرگ ایم عالم روڈ پر ہے، الراضی ہاسپٹل، وہاں پر بھی آئے جہاں ان کا سی ٹی اسکین ہوا، اور وہاں انہیں ایک اور بیماری کی تشخیص ہوئی، یعنی انجائنا کا درد تو آلریڈی تھا، ان کا بائی پاس بھی ہو چکا تھا، بلڈ پریشر اور شوگر تو اس طرح جو عمر بڑھتی ہے یہ تو مسئلے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، لیکن یہ تشخیص ہوئی کہ ان کے گردے میں بھی پتھری ہے اور جو سٹیج 3 پر ہے، اور میاں نواز شریف کا جو علاج ہے وہ 6 ہفتوں میں ممکن نہیں ہے۔ لیکن اس دوران وزیر اعظم پاکستان اور ان کی جو حکومت ہے وہ بڑی سٹرونگ تھی، ان کا مورال بڑا ہائی تھا، کیونکہ نئی نئی انہیں حکومت ملی تھی اور عوام کو توقعات تھیں کہ ہو سکتا ہے مہنگائی میں کمی ہو جائے، لیکن ان کی بیڈ گورننس اور ان کا غرور انہیں لے ڈوبا۔ وہ بھی آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا کیسے لے ڈوبا۔ تو آگے معاملہ چلا تو نون لیگ کی جانب سے یہ بار بار کہا گیا کہ 6 ہفتوں میں علاج ممکن نہیں، تو اس کے بعد انہوں نے سپریم کورٹ میں ایک درخواست دی جو 3 مئی 2019 کو مسترد ہو گئی کہ میاں نواز شریف کا علاج جو درخواست ضمانت ہے ان کی یعنی صحت کے حوالے سے مدت توسیع کی جائے، وہ ختم کر دی گئی، اور 1 رمضان یعنی 7 مئی 2019 کو دوبارہ ریلی کی صورت انہیں کوٹ لکھپت جیل لایا گیا، اور اس گاڑی کو ڈرائیو کر رہے تھے حمزہ شہباز، جس میں نواز شریف کے ایڈوائزر کہہ لیں، جن کی وجہ سے کچھ اس نہج پر نواز شریف پہنچ گئے ہیں، یعنی پرویز رشید اور مریم نواز بھی اس گاڑی میں موجود تھی۔ کوٹ لکھپت جیل انہیں جاتی عمرہ سے کوٹ لکھپت جیل ایک ریلی کی صورت پہنچایا گیا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کوئی لیڈر الیکشن جیت کر آ رہا ہے اور اس کا استقبال کیا جا رہا ہے، اور یا پھر کوئی دلہا ہے جو سسرال جا رہا ہے، اور یہ انوکھی مناظر ہم نے دیکھے کہ نواز شریف جو قیدی ہیں انہیں ریلی کی صورت پھول پتیاں نشاور کی جا رہی ہیں، گلپاشی کی جا رہی ہے، راستے میں جو مختلف کیمپس لگائے گئے تھے اور انہیں کوٹ لکھپت جیل منتقل کیا گیا۔ اس کے بعد ان کی بیماری کی خبریں آنا بند ہو گئی، یعنی مریم نواز کے ٹویٹس بھی کم ہو گئے، ڈاکٹر عدنان کے ٹویٹس بھی کم ہو گئے، اور نہ جانے انجائنا کا درد کہاں غائب ہو گیا۔ لیکن اس دوران پھر ڈیل کی باتیں ہونا شروع ہوئی، اور شہباز شریف کے بارے میں جو شیخ رشید احمد کہتے ہیں کہ یہ بھی ان کی اور ان کی جماعت ایک ہی ہے، انہوں نے پھر اپنے جو ہے وہ پتے شو کرنا شروع ہوئے، اور دوسری جانب مولانا فضل الرحمان ایک الگ ریاست وہ منظر عام پر آ گئی کہ میں اس نااہل
جعلی حکومت کو نہیں مانتا اور جو نکے کے ابا ہیں وہ مداخلت کرنے سے باز رہیں۔ اب یہاں پر عمران خان اور جو ڈیپ سٹیٹ ہے انہوں نے شاید مولانا فضل الرحمان کو ہلکا لیا، اور شاید یہی تھا کہ معاملات اس نہج پر نہیں پہنچیں گے اور شہباز شریف گڈ اینڈ بیڈ کی جو پالیسی ہے وہ آہستہ آہستہ چلاتے رہیں گے۔ لیکن اس دوران ایک اور پیغام رساں پیدا ہو چکے تھے جو کیپٹن صفدر تھے۔ ساتھ ہی حکومت کی جانب سے پابندی لگا دی گئی کہ شریف فیملی کے صرف 5 افراد مل سکتے ہیں، اس کے علاوہ نواز شریف سے کوئی پارٹی رہنما نہیں مل سکتا۔ یعنی ان 5 رہنما میں کون تھا؟ شہباز شریف جو ریگولر جاتے تھے، اس کے علاوہ کیپٹن صفدر، اس کے علاوہ مریم نواز ان کی اور نواز شریف کی والدہ۔ پھر ہوا یہ کہ جب کشمیر کا مسئلہ 5 اگست کو مودی نے آرٹیکل 370 ختم کر دیا اور وہاں پر کرفیو نافذ کر دیا اور ایک طوفان کھڑا ہو گیا اس حکومت کے خلاف، اور کہا یہ گیا مسلم لیگ نون کی جانب سے، خاص طور پر مریم نواز نے ٹف ٹائم دینا شروع کر دیا، کیونکہ ان دنوں میں یہ ہر ضلع میں جا کر ریلیاں بھی نکال رہی تھی اور مسلم لیگ نون کی جو ورکر ہے کافی زیادہ چارج ہو چکا تھا اور مریم نواز پر بھی پابندیاں لگ چکی تھیں۔ تو مریم نواز نے 15 اگست کو مظفر آباد میں ایک بڑی ریلی کا اعلان کیا، تو اس موقع پر اس سے پہلے ہی وہ کوٹ لکھپت جیل میں اپنے والد سے ملنے گئی تو مریم نواز کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس سے پہلے شاہد حقان عباسی جو کہتے تھے کہ ہاں مجھے گرفتار کریں، انہیں گرفتار کر لیا گیا، رانا ثناء اللہ کو گرفتار کر لیا گیا، زرداری صاحب گرفتار، خواجہ برادران گرفتار۔ یہ ساری گرفتاریاں ہوتی رہیں اور ساتھ ساتھ یہ تاثر ملتا رہا کہ عمران خان کی حکومت کافی زیادہ مضبوط ہے اور واقعی اسٹیبلشمنٹ مضبوطی کے ساتھ ان کے پیچھے کھڑی ہے۔ پھر جنرل باجوہ کی 3 سالہ ایکسٹینشن کا اعلان عمران خان نے کیا، تو اس کے بعد جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، چاہے وہ نیشنلسٹ جماعتیں ہیں جن میں ANP ہے، محمود خان اچکزئی والی جماعت ہے، انہیں اپنی اپنی پڑ گئی اور انہوں نے کہا کہ یار ہمیں تو دبایا جاتا رہا ہے، کیوں نہ ہم پنجاب پہ جوا کھیلیں، پنجاب پہ، اور پنجاب کا لیڈر کون؟ نواز شریف جو جیل میں بیمار ہیں۔ تو انہوں نے پھر ایک ڈسارڈ اپنے اپنے مورے سیٹ کیے اور جو آگے فیس تھا وہ مولانا فضل الرحمان کا تھا، کیونکہ پاکستان میں مسلح اگر کسی کے پاس کارکن ہے، مسلح نہیں آپ یہ کہہ لیں ٹرینڈ کارکن ہے، تو وہ یا جماعت الدعوہ کے پاس ہیں یا پھر مولانا فضل الرحمان کے پاس ہیں، اور جماعت الدعوہ یعنی حافظ سعید صاحب کی وجہ سے ان کے کارکن خاموش ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان کیسے یہ ہضم کر پاتے کہ وہ اقتدار کے ایوانوں سے باہر ہیں اور بار بار ڈیزل کے تانے دیے جا رہے ہیں۔ تو مریم نواز گرفتار ہو گئی، نواز شریف کے ساتھ ان کا رابطہ منقطع ہو گیا، شہباز شریف گڈ اور بیڈ کوپ کی پالیسی پر گامزن ہو گئے۔ ایسے میں مولانا فضل الرحمان کے پیغام رساں بن گئے کیپٹن صفدر۔ کیپٹن صفدر وہ واحد بندے تھے جو میڈیا پر بڑملا آ کر اظہار کر دیتے تھے کہ میاں نواز شریف کیا چاہ رہے ہیں، یعنی مسلم لیگ نون کے رہنما سیف کھیل رہے تھے لیکن کیپٹن صفدر ایک قدم آگے جا کر کھیل رہے تھے، اور یہ خط کا بھی ذکر کیپٹن صفدر نے ہی سب سے پہلے کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ نکلو جہاد کے لیے، مولانا فضل الرحمان کا ساتھ دو، ہمارے قائد نے اعلان کر دیا ہے۔ پھر اس دوران کوٹ لکھپت جیل میں ہی یہ باتیں آئیں کہ کوئی بیک ڈور ڈیل ہو رہی ہے، میاں نواز شریف کو منانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ نہ جائیں اور دنگا سیاست میں نہ بڑھیں، کیونکہ انڈیا والا اور کشمیر والا ایشو اٹھا ہوا ہے اور بیرونی حالات اس طرح کی اجازت نہیں دے رہے، لیکن میاں نواز شریف نہیں مانے۔ پھر اچانک ایسا کیا ہوا؟ پھر جو ہماری ڈیپ سٹیٹ ہے اس کی مائنڈ میں یہ تھا کہ ہو سکتا ہے میاں نواز شریف اظہار نہ کر رہے ہوں لیکن کیپٹن صفدر اور پرویز رشید اس بات کو ہوا دے رہے ہوں مولانا فضل الرحمان والے فیکٹر کو۔ تو پھر اچانک وہ چودھری شوگر مل جو سارے حیران تھے کہ آخر ہوا کیا ہے کہ دوبارہ اس میں نیب نے گرفتاری ڈال دی، اور اس دوران یہ خبریں بھی تھیں اور عمران خان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ انہیں یہ آخری دھکا کس نے دیا کہ نواز شریف کو جیل سے نکالا جائے اور کارکنوں کے درمیان لایا جائے، اور پھر وہی ہوا کہ 11 اکتوبر 2019 نواز شریف احتساب عدالت میں پیش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں میں تو نہیں جھکوں گا، اور نذیر اکبر الہ آبادی کا شعر بھی پڑھا اور پانی پت کی باتیں بھی کی کہ چاہے مجھے پانی پت میں بھجوا دیا جائے میں سر نگو نہیں کروں گا، میں نہیں جھکوں گا۔ تو ان کے کارکن
چارج ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ میں مولانا فضل الرحمان کی بات نہ ماننا ہماری غلطی تھی کہ جب الیکشن کے بعد اسمبلیوں میں جانے کی بات ہوئی تو مولانا نے کہا کہ استعفے دیتے اور ہم نہیں مانے، لیکن اب ہم مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کھڑے ہیں اسی طریقے سے۔ یہ نواز شریف کی زبان سے یہ بیان آ گیا اور یہاں پر عمران خان مار کھا گئے اور ڈیپ سٹیٹ ورسز ڈیپ سٹیٹ اپنے اپنے جو مہرے ہیں اپنی وہ بساط بچھائی اور اپنے اپنے مہرے دہرانا شروع کر دیے۔ یہاں پر عمران خان صاحب کا جو غرور ہے، تکبر ہے کہ میں پتہ نہیں کیا ہوں، یا ان کے جو وزیر مشیر تھے وہ اس چیز کو سمجھ ہی نہیں پائے کہ یہ 11 اکتوبر والا دھکا کس نے دیا ہے۔ اب آپ ایک مائنڈ میں سوال اٹھتا ہے کہ پھر وہ نیب کی حراست میں چلے جاتے ہیں، لاہور کے نیب دفتر کوٹ لکھپت میں 5.5 ماہ تک کچھ نہ کچھ خبریں آتی رہیں، لیکن اس طرح نہیں آیا کہ میاں نواز شریف اتنے بیمار ہیں، لیکن انہیں پبلک میں لایا گیا، پھر نیب کے دفتر ٹھوکر نیاز بیگ میں رکھا گیا اور 6-7 دن بعد خبر آ گئی کہ ان کے پلیٹلیٹس کم ہو گئے ہیں۔ پھر شہباز شریف جو ہیں وہاں پر دورے گئے اور اس دوران کیپٹن صفدر نے ایک نجی ٹی وی کو یہ اپنا بیپر دیا کہ میاں نواز شریف کو سلو پوائزننگ دی گئی ہے۔ پیغام دینے والے کون ہیں؟ کیپٹن صفدر، اور ساتھ میں آیا حسین نواز کا ٹویٹ۔ حسین نواز تو باہر ہے لیکن کیپٹن صفدر بیچارے گرفتار ہو گئے اور ایک ایسے کیس میں گرفتار ہوئے کہ اس وقت ہم بھی موجود تھے جب انہوں نے یہ تقریر وغیرہ کی تھی یا بیانات دیے تھے فرتے جذبات میں، کہ جن کا سسر جیل میں ہے، جن کی بیگم کہا جاتا ہے کہ یہ لو میرج ہے، تو وہ اپنی بیگم کی بھی یہ حالت دیکھ کر جو اپنی بیگم سے محبت کرتا ہے وہ یہ پریشانی تو نہیں دیکھ سکتا، تو بندہ جذبات میں آ کر کوئی نہ کوئی بیان دے ہی دیتا ہے۔ اتنا بڑا ان کا جرم نہیں جتنی بڑی انہیں سزا دی گئی، اور جو ان کے وکیل ہیں وہ کہتے ہیں کہ 25 سال میں یہ پہلا کیس ہے کہ جس کی ضمانت نہیں ہوئی ہے۔ کیپٹن صفدر تو اب دھرنے میں یا مارچ میں شرکت کر نہیں سکیں گے، اور یہ ایک ڈائریکٹ پیغام رساں تھے مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف کے درمیان۔ پرویز رشید کو جو ہے وہ ملنے نہیں دیا گیا سرسز ہاسپٹل میں۔ تو اب آپ سمجھیں کہ کیپٹن صفدر کی گرفتاری کا فائدہ کس کو ہوا ہے۔ اب شہباز شریف صاحب ریاست کے وسیع تر مفاد میں کھیلنا شروع ہو گئی، اور مریم نواز کو بھی جو ہے وہ ہمدردی کی بنیادوں پر کہا کہ آپ اپنے والد کے ساتھ رہ سکتی ہیں، لیکن نواز شریف کے حوالے سے جو درخواست دائر کی گئی اس سے ایک دن قبل وزیر اعظم عمران خان نے سینئر صحافیوں سے ملاقات کی اور غیر رسمی گفتگو میں انہوں نے کہا کہ فوج میرے پیچھے کھڑی ہے اور اگر عدالت میاں نواز شریف کو رہا کرتی ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، یعنی عدالت اگر انہیں باہر جانے کی اجازت دیتی ہے تو ہمیں اعتراض نہیں ہے۔ کہ عمران خان صاحب بھی چاہ رہے تھے کہ اس معاملے میں انہیں فیس سیونگ مل جائے تو عدالت کو کیوں نہ آگے رکھا جائے، تو فوراً اگلے دن شہباز شریف لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد میں درخواست جمع کروا دیتے ہیں صحت کی بنیادوں پر، اور اب صحت کی بنیادوں پر ہی کوئی نہ کوئی فیصلہ آئے گا۔ یہاں سے لاہور ہائی کورٹ نے تو کہہ دیا ہے کہ اگر انہیں علاج معالجے کی ضرورت ہے باہر جانے کی تو انہیں باہر جانے دیا جائے، لیکن اس دوران براہ سٹیٹمنٹ آئی وہ تھی چودھری شجاعت حسین کی، جس میں انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کو اپنے ثوابدیدی اختیارات استعمال کرنے چاہیے، نواز شریف کو علاج کے لیے باہر بھیجنا چاہیے، اور یہ ان کا ثوابدیدی اختیار ہے، اور جب ملک کا چیف ایگزیکٹو اپنے ہنگامی حالات میں اپنے ثوابدیدی اختیارات استعمال کرتا ہے تو کوئی کیس وغیرہ نہیں چلتا ہے یا کوئی ریٹ کو چیلنج نہیں کر سکتا، اور نواز شریف غدار نہیں ہے، غداری کا مقدمہ نہیں ہے بلکہ مالی بے ضابطگیوں کا ان پر مقدمہ ہے۔